اور محمد والے محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے. بآواز بلند صلوات. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے. شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. زینب نے کہا شام میں غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام میں غریباں میں غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے. عباس
تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے او بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے مشکیزاں کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزاں کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام ہو سہے فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے باوازہ بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين
ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا ولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكافر حسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر إمامة علي بعدي كمن أنكر نبوتي في حياتي ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله صلوات. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ حاجی محمد تقی شیخ ابن حاجی فضل حسین کو پڑھ کے بخش دیجئے. جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس گفتگو کے لیے، اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من انکر امامت علی بعدی کان کمن انکر نبوتی فی حیاتی. جس نے میرے بعد علی کی امامت کا انکار کیا، میرے بعد یعنی فوراً میرے بعد علی کی امامت کا، علی کی ولایت کا، علی کی وصایت کا، علی کی خلافت کا، یعنی وصایت بلا فصل، خلافت بلا فصل کا انکار کیا، گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے میری نبوت کا انکار کیا. اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا گویا اس نے میرے پروردگار کی، میرے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا.
یعنی جس نے علی کی امامت کا انکار کیا اس نے رسول کی رسالت کا انکار کیا، جس نے رسول کی رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا۔ علی کی امامت، علی کی ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ابتدائے نبوت سے لے کر اپنی آخری سانس تک اس پر تاکید کرتے رہے۔ اب آج آپ کی خدمت میں ایک دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس سے اور اس امر کی وضاحت ہو جائے گی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید اس چیز کے بارے میں کی ہے کہ دیکھو علی کا خیال رکھنا، دیکھو علی کی امامت، علی کی وصایت کا خیال رکھنا، اس میں ذرا سے بھی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ باتیں وہ کر رہا ہے کہ جس کی صداقت کی ضمانت خود خداوند متعال نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں، یہ صرف وہی بولتا ہے جو اس پر وحی نازل کی گئی ہے، یہ صرف وہ باتیں کرتا ہے جو اس پر وحی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ گفتگو کرتا ہی نہیں۔ اور دوسری آیت میں خطاب ہوتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر خدا نہ خواستہ، یعنی یہ قرآن کی آیت اگرچہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن اس کے مصداق دوسرے افراد ہیں، لیکن یہ بات صرف پہنچانے کے لیے ہے کہ دیکھو اگر لو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے اگر کوئی بات کرتے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے داہنے شانے کو مضبوطی سے پکڑتے اور اس کی شہرک کو کاٹ دیتے، یعنی اسے ختم کر دیتے۔ اگر یہ پیغمبر لو تقول علینا بعض الاقاویل، اب دیکھیے اللہ کا لہجہ دیکھیے، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جائے، اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ اللہ اس کے دائنے شانے کو پکڑے گا مضبوطی سے اور اس کی شہرک کو کاٹ دے گا، یعنی اس کو ختم کر دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ پیغمبر کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ضمانت لے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ اس پر نازل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ اور یہ پیغمبر کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جو 40 سال تک کفار مکہ کے درمیان رہے اور ان لوگوں نے ان کو جو لقب دیا صادق اور امین کا لقب دیا، اسی لیے جب انہوں نے اپنی اعلان نبوت کی تو پہلے کفار سے اعتراف لیا، ان سے کنفیشن لیا، ان سے کنفیس کروایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں یقیناً مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر نے یہ بات کہی جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ دار جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ۔ دعوت ذو العشیرہ مشہور واقعہ ہے، تو پیغمبر نے سب کو بلایا، آل عبد المطلب کو بلا کر اور ان سے یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آئے، سب نے کہا یقیناً ہم مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ یعنی وہاں اعتراف لیا اپنی صداقت کا، یعنی اپنے ٹروتھفلنس کا، اپنی امانت داری کا، یعنی اپنے ٹرسٹ وردینس کا کنفیشن لیا ان لوگوں سے۔ جب انہوں نے کنفیس کیا، جب انہوں نے اعتراف کیا، تب پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے لیے رسول ہوں۔ یہ پہلی فرسٹ دعوت تھی، یاد رکھیے گا، فرسٹ پبلک اناؤنسمنٹ تھا جب اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر، اب جو تم کو حکم دیا گیا ہے اسے اب اوپنلی تم اناؤنس کرو۔ اے پیغمبر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اب آپ اس کو اوپنلی اناؤنس کریے۔
تو پیغمبر نے دعوت ذل عشیرہ میں وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا، اور اسی دعوت میں پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کون میری مدد کرے گا اس امر میں، تو کسی نے جواب نہیں دیا. ایک سے ایک دگگج بیٹھے تھے آل عبد المطلب کے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. صرف ہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک 13 سال کا کم سن بچہ بار بار کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور وہ تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بار بار کھڑے ہو کر 3 مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. جب 3 مرتبہ مولا کائنات نے جواب دے دیا تو پیغمبر نے فرمایا ھذا علی اخی و وصی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ علی یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ، یہ میرا وزیر ہے میرے بعد، اس لیے اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. پورا واقعہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس اتنا دیکھ لیجئے، اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ اعلان ولایت کا صرف غدیر میں نہیں ہوا تھا. جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں کیوں کیا، مکے میں کیوں نہیں کیا، نہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں. رسول اللہ نے اعلان صرف غدیر میں نہیں کیا، رسول اللہ نے مکے میں کیا. پہلے دن سے دعوت ذل عشیرہ سے لے کر اور آخری سانس تک مکے میں کیا، مدینے میں کیا، حضر میں کیا، سفر میں کیا، بیابانوں میں کیا، جہاں ممکن ہوتا تھا وہاں اعلان کرتے تھے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور وصایت بلا فصل کا اعلان کرتے تھے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. منافقوں کو برا لگے، مشرکین کو برا لگے، کافروں کو برا لگے، کسی کو برا لگے، پیغمبر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. پیغمبر کا صرف مقصد کیا تھا؟ یہ پیغام پہنچانا. تو اب آئیے آپ کی خدمت میں 1-2 حدیثیں نقل کرتے ہیں. یہ جو پہلی حدیث ہے یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب معانی الاخبار سے ہے. اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے چند اصحاب سے ایک دن کہا یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندے، محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو، نفرت کرو تو اللہ کی خاطر کرو. یعنی اپنے ذاتی معاملات کی خاطر نہیں، دنیا کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، ان سب چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر کرو. یعنی تمہارے جتنے جذبات ہیں، غور کریے گا جملے پر، تمہارے جتنے جذبات ہیں ان جذبات کا، جتنے ایموشنز ہیں ان کا دار و مدار اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، نفرت کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے. وَوَالِ فِي اللَّهِ، دوستی کرو تو اللہ کی خاطر کرو. وَعَادِ فِي اللَّهِ، دشمنی کرو تو اللہ کی خاطر کرو. فَإِنَّهُ لَن تُنَالَ وَلَایَتُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ، کیونکہ انہو ضمیر شان ہے، ولایت خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ولایت خدا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے سارے جذبات کو اللہ کے لیے نہ رکھے، کے لیے منحصر نہ کرے، یعنی صرف اللہ کے لیے بس. وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کوئی بھی شخص ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا، ایمان کا لطف اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا. غور کریے گا پیغمبر کا جملہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص لا یجد رجل طعم الایمان، یعنی دوسرے لفظوں میں ایمان کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، کچھ نہیں، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں پایا جائے گا. کون؟ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھے،
چاہے وہ جتنے روزے رکھے، حتی یکون کذالک، جب تک کہ وہ اس طرح نہ کرے، یعنی اللہ کی راہ میں محبت کرے، اللہ کی راہ میں نفرت کرے، اللہ کی خاطر دوستی کرے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے۔ جب وہ یہ سب کرے گا تو ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ یعنی نماز سے ایمان نہیں، روزے سے ایمان نہیں، اگرچہ نماز روزہ سب اہم ہے، سب فروع دین میں ہے، سب امپورٹنٹ ہے، یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی بغیر ولایت علی کے اگر وہ یہ کام انجام دے رہا ہے تو اس کی نہ نماز کام کی نہ روزہ کام کا، بلکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ بدکاری کرے، زنا کرے، چوری کرے، یا نماز پڑھے یا روزہ رکھے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی فائدے کی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حتی یکون کذالک وقد صارت مواخات الناس یومکم ھذا اکثرها فی الدنیا علیہا، جبکہ آج پیغمبر فرماتے ہیں آج تم لوگ اکثر جو ہے تم لوگ وہ لوگوں کو اپنا بھائی بناتے ہو، تمہارے جو مواخات ہوتے ہیں یعنی بردرہڈ ہے تم میں، وہ صرف دنیا کی خاطر ہے، عہدے کی خاطر ہے، دنیا کی خاطر ہے، دولت کی خاطر ہے، اپنے ذاتیات کی خاطر ہے، پرسنل چیزوں کے لیے ہے، ولایت علی کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ یتوادون وعلیہا یتباغضون، یعنی آج لوگ محبت کرتے ہیں اور بغض کرتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ وذالک لا یغنی عنہم من اللہ شیئا، اور اس کا ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ پیغمبر نے باقاعدہ ان سب چیزوں کی وضاحت کی اپنے اصحاب کے مجمع میں، صحابہ کو اچھی طرح سمجھایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام اعمال قبول ہوں، اللہ تمہاری تمام عبادتوں کو قبول کرے تو اور تم چاہتے ہو کہ تم صاحبان ایمان کہلاؤ، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر نفرت کرو، اللہ کی خاطر دوستی کرو، اللہ کی خاطر دشمنی کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پیغمبر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہاری محبت، تمہاری نفرت یہ دنیا کی خاطر ہوتی ہے، اس کو دنیا کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی خاطر آدمی جو بھی کرے گا تو یہ اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے اتنی باتیں بیان کر دی، فقال الرجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے، لیکن بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر فرماتے تھے تو وہ کون سے افراد تھے جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور ایسے افراد تھے کہ جو اس ٹائم پہ زیادہ سوال کرنے لگتے تھے۔ تو سوال کیا، یا رسول اللہ وَكَيْفَ لِي فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ أَنِّي قَدْ وَالَيْتُ فِي اللَّهِ وَعَادَيْتُ فِي اللَّهِ، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے لیے دوستی کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے دشمنی کر رہا ہوں؟ وَمَنْ وَلِيُّ اللَّهِ حَتَّى أُوَالِيَهُ، تو اللہ کا ولی ہے کون کہ میں اس کی ولایت کو قبول کروں، میں اس کی سرپرستی کو قبول کروں، اس سے دوستی کروں۔ وَمَنْ عَدُوُّهُ حَتَّى أُعَادِيَهُ، اور اللہ کا دشمن کون ہے کہ میں اس سے دشمنی کروں؟ کون ہے اللہ کا دشمن؟ کون ہے؟ فَأَشَارَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ إِلَىٰ عَلِيٍّ علیہ السلام، پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا اترا ھذا، کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے پیغمبر ہر لمحہ ہر آن پیغمبر اقرار لیتے تھے،
تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نہیں سمجھے آپ کس کی بات کر رہے تھے، ہم تو سمجھے کہ کسی اور کی بات کر رہے تھے. نہیں، پیغمبر اقرار دے رہے تھے، میں نے زبانی بیان کر دیا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیا اسے دیکھ رہے ہو؟ اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر نے سوال کیا، اسے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بلا، ہاں دیکھ رہا ہوں. قالا صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا ولی ھذا ولی اللہ فوالہ، علی کا چاہنے والا، اس کا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہے تو اس سے دوستی کرو. جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، لہذا علی کے محبت کرنے والے سے محبت کرو، دوستی کرو. وعدو ھذا عدو اللہ فعادہ، اور اس کا دشمن یعنی علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، لہذا اس سے دشمنی کرو، اس سے دشمنی کرو. اس کے دل میں، اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونا چاہیے، کوئی سافٹنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ علی کا دشمن ہے تو کیا ہوا، بہرحال ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے. نہیں، پیغمبر وضاحت کرتے ہیں. پیغمبر یہاں رکے نہیں. اگر پیغمبر یہاں رک جاتے تو ہو سکتا ہے کہ جسٹیفیکیشن کرنے والے، توجیہ کرنے والے جسٹیفائی کرتے اور کہتے کہ نہیں، پیغمبر کا مراد یہ تھی کہ بھئی جنرلی تم کرو، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو خوش اخلاقی سے پیش آؤ. نہیں، پیغمبر نے ایک دم واضح کر دیا کہ اس کے دشمن سے دشمنی کرو، وَلَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ وَوَلَدِكَ، اس کے دوست سے دوستی کرو، چاہے یہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے کا قاتل ہو. علی کے دوست سے دوستی کرو، علی کے چاہنے والے سے محبت کرو، چاہے وہ تمہارے باپ کا اور تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیے، اگر کسی کے باپ کا کوئی قاتل ہو تو انسان جو ہے وہ نسلوں تک دشمنی چلتی ہے، نسل در نسل، جنریشن دشمنی رہتی ہے. اس نے میرے باپ کو قتل کیا، اس نے میرے دادا کو قتل کیا، 3 4 نسلوں میں دشمنی چلتی ہے. اور اگر بیٹے کو قتل کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی دشمنی ہو سکتی ہے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہارے بیٹے کا قاتل کیوں نہ ہو تب بھی تم اس سے محبت کرو. جب یعنی پیغمبر نے کیا کیا، یہاں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے دی، ایکسٹریم ایگزامپل، تاکہ یعنی اب اس کے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے بیٹے کا قاتل. اب اس سے بڑی چیز تو کوئی ہو سکتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز کے لیے جھگڑا ہو، مثلا کسی مال کے لیے، دولت کے لیے، زمین کے لیے، عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، چھوٹی چیزوں کے لیے، تو اس کے لیے اتنی دشمنی نہ کرو کہ علی کے چاہنے والوں سے دشمنی ہو، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو. اللہ اسے سمجھے گا اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. چاہے اس نے تمہارا کتنا ہی حق غصب کیوں نہ کرے. یہ سخت منزل ہے، لیکن ولایت کی وہ منزل ہے کہ جس میں انسان پھر ایک منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں منیت کی منزل پر آ جاتا ہے. منیت یعنی کہ جس پہ ائمہ خود کہتے ہیں من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے وہ ہیں. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں وعاد عدو ھذا، اور علی کے دشمن سے دشمنی کرو، ولو انہ ابوک و ولدک، چاہے علی کا دشمن تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، اس سے دشمنی کرو. علی کے دوست سے دوستی کرو، چاہے تمہارے باپ کا اور تمہارے بیٹے کا قاتل کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی کرو، چاہے تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو. یعنی اگر تمہارا باپ علی کا دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی کرو، اگر تمہارا بیٹا علی کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی کرو. تمہارے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونا چاہیے، رافت نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہاں ایک بات ہے ضرور کہ حجت تمام کریں
یعنی ان کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو پیغام جن تک نہیں پہنچا ان کو پیغام پہنچائے. اب آپ الناس جنرلی پبلک ایسی ہوتی ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے تو ان تک پیغام پہنچائے. لیکن یہاں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایک دم سیدھے سادہ لوگ ہوتے ہیں، ایک دم سمپلٹنز ہوتے ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے دل میں کینہ ہے، جن کے دل میں حسد ہے، دوز who bear malice towards اہل بیت علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے، ان سے دشمنی کریں. تو یہ روایت معان الاخبار میں ہے. اب دوسری روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ روایت ابن عباس سے ہے، اور یہ روایت جو موجود ہے اعمالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، اور ایک کتاب جو عماد الدین طبری کی ہے، یعنی محمد ابن جریر طبری شیعی، جو شیعہ تھے، جو اہل تسنن والے نہیں، جو شیعہ، محمد ابن جریر طبری، ان کا لقب تھا عماد الدین طبری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت گلیڈ ٹائڈنگز کس کے لیے؟ علی کے شیعوں کے لیے علیہ السلام، علی علیہ السلام کے شیعوں کے لیے. پوری کتاب کا نام یہ ہے. اب دیکھیں اس میں روایت کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا المخالف علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعدی کافر. جس نے میرے بعد، دیکھیں پیغمبر نے لفظ کیا استعمال کیا؟ میرے بعد. جس نے میرے بعد علی کی مخالفت کی. مخالفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی علی کو خلیفہ نہ ماننا، علی کو امام نہ ماننا، علی کا حق غصب کرنا، جن لوگوں نے علی کا حق غصب کیا ان کی تائید کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان میں بلیو کرنا، ان کو ماننا، اسی کو مخالفت کہتے ہیں. اور کیا کوئی دوسری چیز تو تھی نہیں دنیا کے لیے؟ دنیا کی کوئی جنگ تو تھی نہیں. مولا کائنات تو دنیا کو کہہ چکے تھے یا دنیا غری غیری، ہے دنیا تم میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا. قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے تین بار طلاق دے چکا ہوں. فاطلبی زوجا غیری، جا میرے علاوہ کسی اور شوہر کو تلاش کر، جا کسی اور کو تلاش کر، علی کو تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہاں وہ بات تھی نہیں، بلکہ بات کاہے کی تھی؟ الہی منصب کی تھی، الہی مقام کی تھی، الہی حق کی تھی. وہ حق جو اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا تھا، بات اس کی ہے. تو اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ کافر ہے. کافر ہے یعنی اس نے دین سے انکار کیا. والمشرک بہ مشرک، اور جس نے علی کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا وہ مشرک ہے. دراصل اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے، کیونکہ علی کو معین کرنے والا اللہ ہے، اور اس نے اللہ کی رائے چھوڑ کر کسی اور کو اپوائنٹ کر دیا ہے علی کے مقابلے میں. یہ مشرک ہے. اللہ کی رائے میں اپنی رائے پیش کیا. جو اللہ کی رائے میں اپنی رائے پیش کرتا ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا، وہ توحید میں عقیدہ نہیں رکھ سکتا، چاہے جتنا وہ خود توحید کرے، چاہے جتنا وہ شرک دوسروں کرے، لیکن دراصل وہی مشرک ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں والمحب لہ مؤمن، جو علی سے محبت کرے وہ ہے مؤمن. جو علی سے محبت کرے، جس کا دل علی کی محبت سے سرشار ہو. His heart is overflowing with the love of Ali ibn Abi Talib. He loves Ali. یعنی علی، جب نام علی آتا ہے تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. علی کے بارے میں وہ متعصب ہے. ایسا ہونا چاہیے. والمبغض له منافق، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. دیکھیے علی کی محبت چیز ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس کو بہت ہی مختصراً 2-3 جملوں میں ابھی خدمت عرض کرتے ہیں، کبھی اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے. یمن کا ایک وفد آیا پیغمبر کے پاس، یمن کا ایک ڈیلیگیشن آیا پیغمبر کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ پیغمبر نے کہا تم یہاں سب کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں، جب وہ آئے گا داخل ہوگا اس کمرے میں تو تم مسجد میں تو تم دیکھ لینا، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ وہ میرا جانشین ہے یا نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ، تم خود دیکھ لینا.
تو تاریخ میں روایت میں لکھا ہے کہ پہلے ایک شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا، یمنی جو وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا، اس نے کچھ نہیں، کوئی ریاکشن نہیں. دوسرا آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی ریاکشن نہیں. تیسرا آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی ریاکشن نہیں. بس ایک مرتبہ مولا کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے، یہ جو یمنی وفد آیا تھا نا، یہ رونے لگے، رو کر کہنے لگے انہو ہو، یہی وہ ہے، یہی آپ کا جانشین ہے، یہی آپ کا خلیفہ ہے. پیغمبر نے سوال کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے کہ جیسے ہی یہ داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر ہم لرزنے لگے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوا، ہم نے کہا یہی وہ ہے. پیغمبر نے کہا تمہارا ایمان درست ہے، تمہارا ایمان سچا ہے. یہ وہی یمنی وفد تھا، اور یمنی لوگوں میں سے تھے جناب کمیل ابن زیاد نخعی اور مالک اشتر اور ان کے بھائی ابراہیم. یہ سب یمنی تھے جو اپنی جان مولا کے لیے دینے کے لیے تیار تھے. تو علی سے بغض رکھنے والا منافق، والمفتقی لاثر لاحق، جو علی کے نقش قدم پر چلے وہ اب منزل مقصود تک پہنچے گا. دیکھیے یہاں شرط پیغمبر نے لگا دی کہ صرف اگر آدمی دعویٰ کرے، اور دعویٰ کافی نہیں ہے علی کی ولایت کا، بلکہ علی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. یعنی جس طرح علی عبادت کرتے تھے تم بھی عبادت کرو، جس طرح علی سجدہ کرتے تھے تم بھی سجدہ کرو. ظاہر سی بات ہے کوئی علی کی طرح ہو تو نہیں سکتا، لیکن کم سے کم کوشش تو کریں کہ علی کے نقش قدم پر چلے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا جو علی کے نقش قدم پر چلے. علی عبادت کا مجسمہ تھے، علی تقوی کا مجسمہ تھے، علی واز پائٹی پرسونیفائڈ، علی اخلاق کا مجسمہ، علی شجاعت کا مجسمہ، علی بہادری کا مجسمہ، علی علم کا شہر علم کا دروازہ، علی خوف خدا کی مصداق. کتنے فضائل علی کے پڑھے جائیں، وقت کم ہے، بس مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جو علی کے نقش قدم پر چلے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، وہ he will reach to his aim. والمحارب له مارق، اور جو علی سے جنگ کرے گا وہ منحرف گمراہ. والراد علیہ زاہق، اور جس نے علی کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، وہ ڈسٹرائے ہو گیا، مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا. علی نور اللہ فی بلادہ، علی اللہ کا نور ہے اللہ کے شہروں میں. یعنی شہر اگر چمکتے ہیں تو علی کی بنا پر. وحجتہ علی عبادہ، اور علی اللہ کی حجت ہے اللہ کے بندوں پر. علی سیف اللہ علی اعدائے، علی سیف اللہ ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف. ووارث علم انبیاء، اور انبیاء کے علم کے وارث علی ابن ابی طالب. علی کلمۃ اللہ العلیاء، علی اللہ کا بلند ترین کلمہ. وکلمۃ اعداء السفلی، اور علی کے دشمن وہ پسترین کلمہ، پسترین مخلوق. علی سید الاوصیاء، علی سید الاوصیاء ہے. ووصی سید الانبیاء، اور سید الانبیاء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشین علی ابن ابی طالب. علی امیر المؤمنین، علی مومنین کا امیر ہے. وقائد الغر المحجلین، علی ان کا قائد اور رہنما ہے کہ جن کے ماتھے سجدے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ گیا ہے. اور جو پاک نسل کے افراد ہیں علی ان کا رہبر ہے، یعنی جو خبیث نسلوں کے ہیں ان کا علی سے کوئی ربط نہیں ہے. وہ امام المسلمین، علی مسلمانوں کا امام. اور پھر آخری جملہ سن لیجئے، پیغمبر نے فرمایا
لا يقبل اللہ الایمان الا بولایتہ وطاعتہ، اللہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس میں علی کی ولایت اور علی کی اطاعت نہ پائی جائے. جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو، جب تک کہ علی کی اطاعت نہ ہو، اس وقت تک کہ کسی کا ایمان، کسی کی عبادت، کسی کی بندگی کچھ قبول نہیں ہے، سب ضائع ہے. ضائع کے علاوہ کچھ نہیں، سب چیز ضائع ہوگی. اس کی زندگی ضائع، اس کی عبادت ضائع، اس کا انفاق ضائع، اس کی زکوٰۃ ضائع، ہر چیز ضائع. علی اس ذات کا نام ہے. اور علی وہ ہے کہ جس کے بعد علی کے بیٹوں میں ایک ایسی ذات تھی کہ جو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے شجاعت میں علی کی نمائندگی کر رہا تھا، اور اس ذات کا نام تھا عباس ابن علی. یہ وہ مظلوم ذات ہے کہ جب بھی عباس کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عباس وہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بڑی مشکل آئے تو تم صرف اس جملے کو 7 مرتبہ دہراؤ. کوئی بڑی پریشانی ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. عباس کا واسطہ دو، یہ کہہ کر یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ کہ جس نے ہر مرحلے میں حسین کی پریشانیوں کو دور کیا، حسین کی مشکلات کو دور کیا. اکشف کربی، میری پریشانی کو دور کر دیجئے. اے عباس، میری مصیبت کو دور کریے. آپ کو اپنے بھائی حسین ابن علی کا واسطہ، حسین ابن علی کا واسطہ. ہاں عزادارو، یہ وہ عباس ہے کہ جو مسلسل انتظار کر رہے تھے کہ ان کو لڑنے کی اجازت ملے، لیکن وہ اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو آواز دی، کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عباس آئے در خیمے پر اور آواز دی سکینہ. سکینہ نے کہا چچا کیسے یاد فرمایا؟ کہا بیٹا جاؤ اپنی مشکیزہ لے آؤ. کہا مشکیزہ کیا کریں گے؟ کہا آقا نے حکم دیا ہے کہ بچوں کے لیے پانی لے آؤ، تو اب تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. اب ننھی سکینہ گئی، چھوٹی سی مشکیزہ لی اور خیمے کے در کی طرف چل رہی تھی. بچوں نے سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ کو دیکھا، ساتھ ہو لیے، بی بی یہ مشکیزہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بی بی یہ مشکیزہ کیا کرو گی؟ کہا میرے چچا نے مشکیزہ منگایا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. بچوں مطمئن ہو جاؤ، اب میرا چچا پانی لے کر آئے گا، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا. سکینہ نے مشکیزہ دی. عباس فرات کی طرف چلے، عباس فرات کی طرف چلے، فوجوں کو ہٹایا. مقتل کا جملہ ہے کہ عباس کی ایسی ہیبت تھی کہ فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں وہاں دوڑنے لگے. عباس فرات میں آئے، گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، مشکیزے کو تر کیا، چلو میں پانی لیا. کہنے لگے اے اشقیا، تم یہ سمجھتے ہو میں بے بس ہوں، تم یہ سمجھتے ہو میں مجبور ہوں. ارے پانی تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں پی سکتا ہوں لیکن پیوں گا نہیں، کیونکہ بچے پیاسے ہیں، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، اس لیے پیوں گا نہیں. بس عباس نے چلو سے پانی کو پھینکا. ایک مرتبہ چلے اور چلنے کے بعد
بس عباس اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا حملہ کیا کہ داہنا شانہ کٹ گیا۔ عباس نے بازو سے سنبھالا، علم کو بھی سنبھالا، مشکیزے کو بھی سنبھالا۔ اب دوسرے شقی نے حملہ کیا کہ بایاں ہاتھ کٹا۔ عباس نے علم کو، مشکیزے کو اپنے دانتوں سے سنبھالا۔ بس اب یہ تھا کہ ایک ایسا تیر ستم چلا کہ جو مشکیزے میں لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ اب جو پانی بہنا شروع ہوا تو یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی امید تھی۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب عباس سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی سر جھکا کے کھڑے ہوئے، یہ سوچ کر کہ اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا، اب تو پانی بھی نہ رہا، کہ ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ علی کا لال پشت فرس سے خاک کربلا پر آیا۔ عزاداروں، جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے، زمین پر گرتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھوں کے بل گرتا ہے، لیکن عباس کے ہاتھ نہ تھے۔ عباس منہ کے بل گرے، آواز دی، السلام علیکم۔ امام حسین نے جیسے ہی آواز سنی، اپنی کمر کو تھام لی، مرثیہ پڑھا، الآن انکسر ظہری۔ اے عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، عباس مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ الآن شمت بی عدوی، عباس دشمن تانے دے رہا ہے، ارے تمہارا علمدار مارا گیا، تمہارا علمدار مارا گیا۔ حسین لڑکھڑاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے، عباس کے پاس پہنچے، سر کو زانو پر رکھا، کچھ دیر گفتگو بھائی بھائی میں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں علی کے شیر نے دم توڑا، روح پرواز کی۔ حسین نے پھر مرثیہ پڑھا، الآن نامت عیون۔ اے عباس، اب وہ آنکھیں جو اب تک تمہاری ہیبت میں جاگ رہی تھی، اب وہ سوئے گی، اب سیدانیاں جاگیں گی، بچے جاگیں گے۔ عباس، تمہارا بھائی تن و تنہا رہ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو آخری دم تک ولایت علی ابن ابی طالب پر ثبات قدمی عطا فرما۔ پروردگارہ، دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت حسین اور شفاعت اہل بیت علیہم السلام سے مشرف فرما۔ اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ۔ حاجی محمد تقی شیخ ابن حاجی فضل حسین، جو خود بہت زیادہ عقیدت مند تھے حضرت عباس کے،
اور انہی کے کہنے پر ان کے بچوں نے یہ تاکید کی حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائے، تو اس لیے اور بہت زیادہ مولائی تھے مرحوم، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی